باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد وقت قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بر محمد و آل محمد قال علیہ الصلاة والسلام ان قتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا صلوات بر محمد و آل محمد احباب آل محمد عزاداران امام مظلوم محبان حیدر قرار اللہ رب العزت محمد و آل محمد علیہ السلام کا صدقہ آپ مومنین کا خلوص نیت سے سید الشہداء کربلا جگر گوشہ رسول دل بند علی و بطول عید کے دن دوش پیغمبر کا سوار نماز میں پشت پیغمبر کا سوار جوانان جنت کا سردار جس کے سامنے پیغمبر اعظم اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والے رسول فرمائے کہ یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں. پوری توجہ چاہوں گا. یہ ہماری عزاداری رسمی رواجی نہیں ہے. اس کو دنیا سمجھنے کی کوشش کرے. ہم اتنے فالتو فارغ نہیں ہیں کہ ایسے دور میں جس دور میں بھائی کو بھائی کے لیے وقت نہیں, دوست کو دوست کے لیے وقت نہیں, تندرست کو بیمار سے عیادت کرنے کا وقت نہیں ہے, کسی کو کسی کے لیے وقت نہیں ہے. ایسے دور میں یہ وقت نکال کے نہ صوفے نہ ایئر کنڈیشن نہ ٹھنڈی ہوائیں نیچے فرش عزا پہ بیٹھ کر یہ عزاداری یہ پرسا یہ ادا کرنا اس کے کوئی معنی ہے. دنیا بجائے ادھر ادھر جانے کے ادھر ادھر چکر لگانے کے سمجھنے کی کوشش کرے کہ what is this. جی شیعہ ہیں, یہ کرتے ہیں, کالے کپڑے پہنتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. ارے بھئی خدا کے واسطے نکلو ان باتوں سے, حقیقتوں کو پہچانو کہ ہم یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں, محمد عربی کے فرمان سے کرتے ہیں, اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حکم سے کرتے ہیں. یہ ہماری عبادت ہے. عبادت نہ مولوی کے کہنے سے ہوتی ہے, کوئی چیز مولوی کے کہنے سے عبادت بن جائے, ہمارے کہنے سے عبادت بن جائے, یہ بکواس ہے, یہ ربش ہے, یہ جھوٹ ہے. نہ مولوی کے کہنے سے کوئی چیز عبادت بنتی ہے, نہ ہمارے کہنے سے کوئی چیز عبادت بنتی ہے. عبادت وہ ہوتی ہے یا قرآن سے ثابت ہو یا محمد عربی کے فرمان سے ثابت ہو. صلوات بر محمد و آل. تو آئیے یہ عزاداری, یہ جلسے جلوس, یہ سیاہ پوشی, یہ سینہ گوبی, یہ ماتم, یہ جلسے, یہ جلوس, یہ یا حسین, یہ ساری چیزیں اس کی بنیاد قرآن میں کہاں ہے؟ پوری توجہ کا طالب ہوں. قرآن میں کہاں ہے؟ اعتراض کرنا آسان ہے, جواب بھی تو سنیں, اس کی بھی تو جرات رکھیں سننے کی, اس کی بھی تو طاقت رکھیں. اس میں قرآن میں اس کا بنیاد, اساس, فاؤنڈیشن کہاں ہے؟ سورہ مبارکہ شورا آیہ مودت ارشاد رب العزت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ نے سورہ مبارکہ شورا کی اس آیت کریمہ میں امت رسول سے اجر رسالت کے طور پہ مودت اہل بیت مانگی ہے. جی بھائی میں اردو پڑھ رہا ہوں,
جن کو اردو سمجھ میں آ رہی ہے وہ تھوڑا ہاں ہوں کرے تاکہ مجھے یقین ہو جائے مجھے گال سمجھ میں اچھے تھی بھائی جی جی آباد رہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد محترم میری طرف توجہ جی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ اللہ نے قرآن میں سورہ مبارکہ شورا میں آیہ مودت میں آل محمد کی مودت کا تقاضا کیا ہے یہ مودت کیا ہے اللہ کا واسطہ پوری توجہ یہ مودت کیا ہے یہ محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے جی اللہ نے خالی محبت نہیں مانگی کس کی علی فاطمہ حسن حسین زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری مہدی صاحب الزمان صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی بسم اللہ اللہ نے ان کی مودت کا تقاضا کیا ہے نوجوان میری طرف دیکھ میرے بھائی میرا بیٹا مولا کا واسطہ جتنی وقت بیٹھے ہو غور سے سنو یہ سننے کی باتیں ہیں سمجھنے کی باتیں ہیں یہ خالی آنے کی باتیں نہیں ہیں آنا ہی آپ کا کافی ہے یہ بڑی بات ہے یہ عبادت میں شمار ہے کوئی شک نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں آپ کا آنا ہی یہاں بیٹھنا ہی یہ کافی ہے جی بسم اللہ یہ عبادت ہے لیکن سمجھیں گے تو اور زیادہ اچھا ہوگا دودھ میں شکر مل جائے گی صلوات بر محمد یا علی صلی اللہ محمد و آل محمد جی بسم اللہ مولا سلامت رکھے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اللہ نے آل محمد کی مودت مانگی ہے اب مودت کیا ہے محبت کی سپرلیٹو ڈگری جس سے محبت ہوتی ہے مودت تو بڑی بات ہے اللہ کا واسطہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے میں گزارش کروں گا پچھلے مومن تھوڑا اگر آگے آ جائے امام حسین آپ پہ راضی ہوگا پچھلے مومن آگے اور جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں بڑی مہربانی ہو جائے گی آپ کی تھوڑا آگے تشریف فرما ہوں جگہ پڑی ہے بیٹھے کی آئیے بسم اللہ صلوات بر محمد و آل محمد آئیے بسم اللہ درود بر محمد و آل محمد شکریہ جزاک اللہ بسم اللہ درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام بسم اللہ مہربان شکریہ آباد رہا بسم اللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی بسم اللہ جتنے مومن تشریف فرما ہیں ان کے جو بزرگان دنیا سے انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کو جوار محمد و آل محمد علیہ السلام نے جگہ عطا فرمائے ابھی ایک پولیس والا مومن تھا اس نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اس کے لیے دعا تو بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ آج کے دن کا صدقہ ان کی والدہ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے کبیر صغیر گناہ معاف فرمائے اور جتنے مومنین تشریف فرما ہیں جو حاضر ہے عزاداری امام مظلوم میں اللہ ان کے جو مرحومین ہیں ان کے کبیر و صغیر گناہ معاف فرمائے صلوات بر محمد و آل محمد جی بسم اللہ کیا عرض کیا میں نے اللہ نے سورہ مبارکہ شورا کی آیہ مودت میں مودت اہل بیت کا تقاضا کیا ہے مودت اہل بیت مانگی ہے میرے بھائی مانگی ہے اللہ نے قرآن میں مودت اہل بیت مانگی ہے کس سے بھائیو ملائکہ سے جنوں سے جی نہیں مسلمانوں سے کلمہ پڑھنے والوں سے امت رسول سے مودت مانگی ہے قرآن میں یہ ٹک ٹوک نہیں یہ ٹوٹ کے شوٹ کے نہیں یہ مضبوط دلائل ہے اللہ کا قرآن ہے سورہ مبارکہ شورا ہے آیہ مودت ہے غالباً 33 آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى تو اللہ نے مودت کا تقاضا
کیا. اب وہ چھوٹی چیز محبت کو دیکھے کہ محبت کیا ہے, اس کا تقاضا کیا ہے, پھر اوپر سیڑھی پہ چڑھیں گے کہ مودت کیا ہے. پہلے محبت کو تو دیکھیں, اوپر کی باتیں تو پھر ہیں. پہلے نیچے محبت یہ نچلا درجہ ہے, مودت اونچا درجہ ہے. پہلے محبت کو دیکھیں کہ محبت کیا ہے. جس سے محترم جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, اس کے خوشی میں خوشی. نوجوان اللہ کا واسطہ, جس سے محبت اس کی خوشی میں خوشی, اس کے غم میں غم, خوشی میں خوشی. نہیں اب ادھر خیال ہے تھوڑا جی, توجہ. اس کے خوشی میں خوشی, اس کے غم میں غم. تو اللہ نے محمد و آل محمد علیہ السلام کی مودت کا تقاضا کیا ہے. تو جس نے سچ مچ میں مذاق میں نہیں, اوپر والے دل سے نہیں, خالی زبانی کلامی نہیں, دل جگر سے, ایمان سے, ایقان سے, جو علامہ اقبال نے فرمایا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جو دل سے بات نکلتی ہے, اگر دل سے محمد عربی پہ کلمہ پڑھا ہے تو پھر رسول کی اہل بیت کے غم میں غم کرنا پڑے گا, خوشی میں خوشی کرنی پڑے گی. 8 ربیع الاول پہ آندہ یا علی جی یا علی آباد یا علی اللہ صلی علی محمد و آل محمد. جی بسم اللہ. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بنائی, یہ اللہ کے قرآن کا ہے. آئیے, یہ تو قرآن کی آیت تھی نا جو عبادت کر رہے ہیں ہم, یہ قرآن کی آیت ہے. میں نے عرض کیا کہ عبادت کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے, یا اللہ کے قرآن کی آیت ہو یا مصطفیٰ کا فرمان ہو. یہ آیت ہے سورہ شورى کی, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آئیے جناب, حدیث کیا ہے, رسول کا فرمان کیا ہے, پوری توجہ. الا ومات علی حب آل محمد مات شہیدا. مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آل محمد کی محبت پہ مرے گا وہ شہید ہے. ہائے ہائے ہائے, آباد رہو, سلامت رہو. جی بسم اللہ. مولا سلامت رکھے. یہ آج کا دن کیا ہے, یہ اونٹ, یہ کجاوے, یہ سامان, یہ آپ کے کالے کپڑے, یہ آپ کا رونا پیٹنا, یہ آپ کا چوکو بازاروں پہ اکٹھا ہونا, یہ رونا پیٹنا, یہ کیا ہے؟ پوری توجہ. 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا. یزید ملعون کی بیعت نہیں کی, یزید کی بیعت نہیں کی, یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا. اس کا بہترین نمونہ عکس, فوٹو, عکاسی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کی ہے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نقداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. جی اللہ اکبر. جی سر دے دیا حسین نے اللہ کے دین کی خاطر, سر دے دیا. یزید ملعون لعنتی خبیث اخبث کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا, اس کے قانون کو انڈروس نہیں کیا, اٹیسٹ نہیں کیا کہ جو تو کچھ کر رہا ہے میں حسین اس کو اوکے کر رہا ہوں. نہیں, سرداد نقداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. اب یزید کیا کر رہا تھا کہ حسین اللہ کے دین کے لیے اپنے احباب انصار جو تھے, مولا کے محبین جو تھے, رشتہ دار جو تھے, ان کا چھوٹا سا اللہ کے دین کے بچانے کے لیے جو جتھا, جو ٹولہ کربلا میں لے کے آیا. کیوں لے کے آیا؟ کیا امام حسین علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ وہاں اتنا بڑا لشکر ہے, میرے ساتھ چھوٹی سی تعداد ہے, کم تعداد ہے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ حسین نے کہا نتیجہ جو نکلے اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہے.
جان دینی ہے. کیوں کہ میرے ماننے والے میرے ماننے والے میرے ماننے والے قیامت تک یزیدیوں کے سامنے گردن نیچے نہ کریں. یزیدی یہ نہ کہیں یزیدی یہ نہ کہیں کہ اگر ہمارے والا یزید گندا تھا, خبیث تھا, لعنتی تھا, تو تمہارا حسین چھپ کے گھر میں کیوں بیٹھ گیا, کیوں نہیں نکلا؟ یار آباد رہو وہ میرے بھائیو. اسی لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں خالی سننے کی نہیں ہیں, یہ سمجھنے کی ہیں کہ حسین کیوں میدان میں نکلا. کیا یہ کتاب ہے تاریخ الخلفاء, حضرت امام عبد الرحمن ابی بکر جلال الدین سیوطی. تاریخ الخلفاء یہ کون حضرت ہیں؟ 3 in 1 2 in 1 تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, یہ 3 in 1 ہے. 3 کیا محدث بھی ہے, مورخ بھی ہے, مفسر بھی ہے. جی 3 تفسیر قرآن کی یہ چھوٹی ہستی نہیں ہے. اس نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن غسیل الملائکہ, حنظلہ غسیل الملائکہ, وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یزید کے خلاف تلوار کب اٹھائی ہم نے دیکھا کہ یزید کے دور میں ماں بہن سے نکاح ہو رہا ہے, محرمات سے نکاح ہو رہا ہے, محرمات سے نکاح ہو رہا ہے. وہ میرے بھائیو, اگر حسین نہ نکلتے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے تو پھر بہن کی بھائی سے شادی ہوتی, بیٹے کی ماں. یہ حسین کے احسانات ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا ڈاکٹر پوری ورلڈ میں, امریکہ میں آپریشن کرتا تھا, یوکے میں آپریشن کرتا تھا, جرمنی میں جاتا تھا آپریشن کرنے, تھا اوریجنل انڈین. اس نے کہا کہ حسین کا احسان ہے. 3 شعبان 10 محرم بڑی نیاز پکاتا تھا, ہزاروں دیگے, سینکڑوں نہیں ہزاروں. پوچھا گیا کہ بھائی تو بت خانے میں ہمارے ساتھ ہے, بتوں کو سجدہ کرتا ہے, ڈاکٹر تو پاگل ہو گیا ہے کیا, یہ کیا کر رہا ہے؟ مسلمانوں کا حسین تو مسلمانوں کا ہے, حسین تو مسلمانوں کا ہے. 3 شعبان حسین کی آمد, 10 محرم حسین کی شہادت, یہ 2 دن مناتا ہے. تو اتنا نیاز ننگر شربت وغیرہ کرتا ہے, میوے پھل فروٹ تو دیتا ہے, یہ کیا چکر ہے؟ کہا حسین کا میرے اوپر احسان ہے. جو یہ کہے کہ حسین مسلمانوں کا ہے, اس نے حسین کو سمجھا ہی نہیں. حسین ہر غیرت والے کا ہے. جی بسم اللہ, آباد رہو. جی بسم اللہ. جی حسین ہر غیرت والے کا ہے. کہ ٹھیک ہے بھائی جو بھی ہے, لیکن بتا تیرے اوپر حسین کا احسان کیسے؟ کہ میں گھر گیا. جاگو جاگو جاگو. ہندو ڈاکٹر, ہندو کیا کہہ رہا ہے؟ میں گھر گیا, میں نے دیکھا میری پھوپھی بیٹھی تھی, میری خالہ بیٹھی تھی, میری بہن بیٹھی تھی, میری بھانجی بیٹھی تھی, میری بھتیجی بیٹھی تھی. پوری توجہ, یہ میری خالہ بیٹھی تھی, میری پھوپھی بیٹھی تھی, میری ماں بیٹھی تھی, میری بیوی بیٹھی تھی. مجھے حسین نے بتایا کہ اس کو ماں کی نظر سے دیکھنا ہے, اس کو بہن کی نظر سے دیکھنا ہے, اس کو بیٹی کی نظر سے دیکھنا ہے, اس کو بھانجی کی نظر سے دیکھنا ہے, اس کو بھتیجی کی نظر سے دیکھنا ہے, اس کو بیوی کی نظر سے دیکھنا ہے. اس سے بڑا حسین کا اور احسان کیا ہوگا؟ تب شاعر نے کہا ماں بہن کی جس نے سکھائی تجھے تمیز, یہ کائنات جس کی ہے ادنا سی ایک کنیز ہے, جس کا غم رسول معظم کو بھی عزیز, تو اس کے غم سے روک رہا ہے وہ بدتمیز.
کیوں تہمتیں تراش رہا ہے حسین پر، لعنت ہو تجھ پہ اور تیرے والدین پر۔ جی 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 آباد رہو۔ ہم نے کیوں یہ عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں؟ یہ کسی کو ستانے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ ہم مظلوم کے ساتھی ہیں، یہی اسلام کا درس ہے، یہی شریعت کا درس ہے، یہی ایمان کا درس ہے، یہی احکام کا تقاضا ہے، یہی عرفان کا تقاضا ہے کہ ظالم پہ لعنت کرو، مظلوم کا ساتھ دو۔ حسین مظلوم ہے، یزید ظالم ہے، تو ظالم پہ لعنت کرنا، ارے یہ تو آپ کے دادے آدم کی سنت ہے۔ جب حابیل کی قبر سے حضرت آدم اٹھے، اپنے شہید بیٹے کی قبر سے جب اٹھے تو کیا کیا؟ جی حابیل پہ دعا مانگی، قابیل پہ لعنت کی۔ تو ظالم پہ لعنت کرنا، مظلوم سے محبت کرنا، یہ تو تمہارے دادے آدم کی سنت ہے۔ اب جو حقیقی اولاد ہے دادا آدم کی، جی جی اس کو یہ کام کرنے چاہیے۔ جی بسم اللہ۔ یہ سارے یہ دیکھیں آپ، ہماری کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں ہے۔ یہ 5ویں جلد ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، جی فتاوی امدادیہ۔ کیا لکھا اس میں؟ لکھا ہے کہ فی الحقیقت کربلا کے لیے، کربلا کے لیے میرے بھائی، کربلا کے لیے اشرف علی تھانوی دیوبندی، کربلا کے لیے کیا لکھ رہا ہے؟ فی الحقیقت واقع جان کا جناب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام وعن احبائہی وسخط علی آدائہی وقاتلہی اس قابل ہے کہ اگر تمام زمین و آسمان، حور و ملک، جن و انس، جمادات و نباتات و حیوانات قیامت تک یہ کہہ کر روئے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، تو بھی تھوڑا ہے، تو بھی تھوڑا ہے۔ شیعہ ماتم کرتے ہیں، شیعہ پیٹتے ہیں، پڑھتے خود نہیں، اگر پڑھتے ہو تو پھر چھپاتے ہو کہ لوگ شیعہ نہ بن جائیں۔ جی جی لوگ شیعہ، ارے بھائی تم نہیں سنا ہوگے، ہم کہاں گئے ہیں؟ میں بھی تو آپ کی طرف سے آیا ہوں، جی 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 میں وہاں سے آیا ہوں میرے محترم، میں خاندانی شیعہ نہیں۔ قرآن سر پہ رکھو، نہ میرا بابا شیعہ، نہ میرا چاچا شیعہ، نہ میرا دادا محمد چھوٹل شیعہ، نہ میرا چاچا حیدر بخش شیعہ، نہ میرا چاچا غلام قادر شیعہ، نہ میرا بابا گل محمد مرحوم شیعہ، سارے مرتے دم تک۔ جی میں نے کتابیں پڑھ پڑھ کے چھان چھان کے راتیں جاگ کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ حق ہے تو علی کے ساتھ۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ جی یہ کتاب ہے جمع الوسائل شرح الشمائل، جی حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی ایک، علامہ عبدالرؤف مناوی ایک، حضرت ملا علی قاری دو، دونوں کی کتابیں اس میں موجود ہیں۔ حاشیہ پہ مناوی ہے، اصل وطن ملا علی قاری کا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے قتل پہ، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان کے قتل پہ صحابہ نے کالے کپڑے پہنے، تابعین نے کالے کپڑے پہنے۔ ملا افسوس کی بات ہے، آگے نہیں کہتا کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر حضرت عثمان کے قتل پہ صحابہ تابعین کالے کپڑے پہنے تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اگر حسین کے لیے شیعہ کالے کپڑے پہنے۔ سلامت رہو، جی بسم اللہ۔ 3 دن سوم ہوتا ہے، 3 دن کے بعد نہیں۔ شیعہ تو 12 مہینے لگے رہتے ہیں، ارے شیعہ نہیں، یہ دیکھ بنیت الطالبین محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی۔ جناب 11ویں والے بزرگ لکھ رہے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اللہ نے 70,000 ملائکہ آسمان سے اتارے، 70,000
کتنے کتنے بھائی 70,000 کس لیے اتارے؟ جاؤ قیامت تک قبر حسین پہ رو. زیادہ وضاحت کا وقت نہیں، میں بتاتا زیر سے، زبر سے، شد سے، مد سے، ٹائم نہیں ہے. آئیے جناب، یہ کیا ہے؟ زاد العقبہ مودت القربہ. اس حضرت نے اہل سنت کا عالم ہے، 3 لاکھ ہندو اور سکھوں کو شیعہ کیا. 3 لاکھ کشمیر میں دفن ہے. کشمیر میں کب کا ہے؟ 786. لکھا نہ نہیں پڑھنا 786. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 786 میں مرا ہے. امیر کبیر علی حمدانی، کتاب زاد العقبہ مودت القربہ. اس میں لکھا ہے، اس میں کہ اللہ قیامت کے دن بلائے گا جبریل جی رب جلیل ادھر آ، یہ علم لے. علم بڑی چڑ ہے مولوی کو علم پہ. علم نہیں، علم نہیں. اب آئیتے سا علم ہڑ انداز ہے. ہاں جاگو نسو کھال تو علم سے دشمنی. جی اب سنیں آئیے جناب، آئیے. یہ آپ کا ہمارا نہیں، کئی کتابوں میں ہے، میں تو ایک لایا ہوں خالی. جی میدان قیامت میں اللہ جبرائیل کو علم دے گا. اس کے 3 پٹکے ہوں گے، 3 پھریرے ہوں گے. اوپر والے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پچھلے پہ جو بیچ والا ہے، مڈل والا، اس پہ الحمدللہ رب العالمین. نیچے والے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول علی ولی اللہ. جی جناب، یا لکھے پڑے بھائیوں، لکھے پڑے بھائیوں، لکھے پڑے بھائیوں، نوجوانوں، اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ 2 in 1. 2 in 1. کلمہ بھی ثابت، علم بھی ثابت. زاد العقبہ مودت القربہ. اب کیا فرماتے ہیں؟ سنیں، یہ بھی سنتے جائیں، یہ بھی سنتے جائیں. ان عمر بن الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں. یا رب، تو حضرت عمر کی بات تو سنو نا. جی 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 ان حضرت کی بھی نہیں سنیں گے؟ سنیں گے. سنیں کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول سے سنا، اپنی بات نہیں کر رہے، کہ میں نے رسول سے سنا. کیا سنا حضرت؟ بتائیے کیا سنا؟ لبت الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اگر پوری انسانیت، اگر پوری انسانیت، پوری امت علی کی محبت پہ اکٹھی ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. جی جناب، یہ کشف المحجوب ختم کیا میں نے. کشف المحجوب داتا گنج بخش بھائیو، لاہور والے داتا گنج بخش یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حسین رسول کے پشت پہ سوار تھے. حسین رسول کی پشت پہ سوار تھے. رسول کے کیا گو یہ ناکے بناتے ہیں، یہ اونٹنیاں لاتے ہیں، یہ ذوالجناح لاتے ہیں، یہ گھوڑے لاتے ہیں. آؤ سنو، پڑھو خود نہیں، خرید خود نہ کرو، عوام کو خود نہ بتاؤ. قصور ہم شیعوں کا. داتا گنج بخش جی کیا لکھ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کو دیکھا، پشت پہ حسین سوار تھا. منہ میں آپ علیہ السلام کے منہ مبارک میں رسی تھی، ان کے دونوں سرے حسین کے ہاتھ میں تھے. یعنی رسول جیسے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا، میں نے یہ منظر دیکھا تو کیا کہا؟ نعم الجمل جملک یا ابو عبداللہ. آئے حسین، واہ حسین تیری سواری. جاگو خدا کا واسطہ. اونٹ کھڑا ہے، وہ سامنے دیکھے مڑ کے اونٹ کھڑا ہے. جی رسول خدا ناکا کا شبیہ بنے ہیں، شیعہ شبیہ بناتے ہیں. یہاں دیکھو شبیہ،
جی کیا کہا حضرت عمر نے؟ نعم الجمل جمل کو یا ابو عبداللہ او الحسین، واہ جو تیری سواری ہے۔ جی اب رسول کا جواب سنیں، جی بسم اللہ، رسول کا جواب سنیں، اللہ کا واسطہ رسول کا جواب سنیں۔ فرمایا نعم الراکب ہوا یا عمر، اے عمر تو نے تو سواری کی نیکی کی، سوار بھی تو دیکھ۔ ہائے 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 ہائے، آباد رہو، سلامت رہو۔ الصواعق المحرقہ، اس میں شیعوں کی عزت فضیلت لکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن وہ رازین مرزین یوم القیامہ، شیعہ اللہ سے راضی، اللہ شیعوں سے راضی۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی گھور کے مولا علی کو دیکھ رہے تھے، علی کو دیکھ رہے تھے، ایک کتاب بھی شیعوں کی نہیں، علی کو دیکھ رہے تھے۔ تو بیٹی نے پوچھا، یا لے ہماری ماں نے پوچھا، ابا آپ گھور کے دیکھ رہے؟ کہا بیٹی میں نہیں، رسول سے سنا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جی بسم اللہ، اب ماتم سے ڈہکوہ پڑے، مولوی گھنوں پڑے ڈہکوہ، 10 میل دور کھڑا ہے۔ ماتم ہے، ماتم ہے بابا، نہیں ماتم ہے۔ آئیے جناب، یہ اماں کا ماتم، رسول کی وفات پہ سیرت ابن اسحاق 150 صدی میں مر گیا ہے۔ کب 150 صدی 151 151 میں مر گیا۔ یہ ہے حضرت ابن اسحاق، اس میں لکھا ہے، اماں فرماتی ہیں کہ جب رسول اعظم علیہ السلام کا، پیغمبر اعظم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میں پیٹنے لگی اور بیبیوں کے ساتھ۔ اور بیبیاں کون؟ رسول اللہ کی بیبیاں، ہماری مائیں امہات المومنین، ازواج مطہرات، ان کے ساتھ بی بی چہرہ بھی پیٹ رہی تھی، سینہ بھی پیٹ رہی تھی۔ قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ باقی ماتم کسے کہتے ہیں؟ جی یہ بی بی کا ماتم۔ آئیے جناب، تذکرۃ الاولیاء، خواجہ فرید الدین عطار، خواجہ فرید الدین عطار، خواجہ فرید الدین عطار، جاگو اللہ کا واسطہ۔ خواجہ فرید الدین عطار کی کتاب تذکرۃ الاولیاء، اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے دانت شہید ہو گئے تو اس نے سارے دانت توڑ ڈالے۔ اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھو، مدرسے میں بہت سارے قرآن پڑھے ہیں، ایک اٹھا کے رکھو کہ مفتی یہ سر پہ قرآن رکھ کے بتا کہ جب دانت ٹوٹے، زندہ دانت، سلامت دانت، ہلنے والے نہیں، گرنے والے نہیں، زندہ مضبوط صحت مند دانت ٹوٹے، خون نکلے گا یا نہیں؟ جناب خون کا ماتم، خون کا ماتم رسول کے لیے۔ یہ آخری کتاب سنن نسائی شریف، حضرت امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، یہ صحافتہ کی کتاب ہے۔ بھائیوں کی 6 بنیادی، لاکھوں کتابوں میں بھائیوں نے چھن کے 6 نکالی۔ جاگو، لاکھوں میں سے چھن کے چھنی لگا کے 6 نکالی، یہ ان 6 میں ایک ہے سنن نسائی، سجدے کا باب، سجدے کا۔ اس میں لکھا ہے کہ رسول سجدے میں حسین پشت پہ، ٹائم نہیں ہے، حسین پشت پہ 3 مرتبہ کی بجائے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ
रब काबा की कसम सहाबा किराम सजदे से सर उठा उठा कर देखते थे। ऐसा तो नहीं कि रसूल खड़े हो हम सजदे में हो, ऐसा तो नहीं। देखा हुसैन, देखा हुसैन, देखा हुसैन, नाना के पुष्ट पे हुसैन 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 हुसैन। क्या मतलब? जागो जागो अल्लाह का वास्ता। नतीजा क्या? यानी नमाज अल्लाह की, तसव्वुर हुसैन का। नमाज अल्लाह की, तसव्वुर हुसैन का। दो टके की किताब में नहीं मिलता कि रसूल ने फरमाया हो दोबारा नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। क्यों? तुम्हारे तसव्वुर में हुसैन था। नहीं, नमाज हो गई। रसूल की नमाज तो हो गई, सहाबा की नमाज तो हो गई, लेकिन जब मदरसे के सामने या हुसैन गुजरता है हमारी नमाज खराब हो रही है। मालूम हुआ कि रसूल की नमाज और तुम्हारी आबाद रहो, सलामत रहो। जी बिस्मिल्लाह। ये करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल ने कितनी बार फरमाया? 3 की बजाय 72 मरतबा। सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। 72 मोमिनो, आजादारो, फर्श अज़ा पे बैठने वालों, ये 72 मरतबा किसी 72 की तरफ इशारा था। अल्लाह अकबर। नाना आपने मेरे नाज उठाए हैं, करबला में 72 गिन के दूंगा। हाय हाय हाय, खुश होके घर आए। अम्मा 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 अम्मा। जी बेटा। अम्मा आज मैंने नाना के पुश्त पे सवारी की है। हुसैन कितनी देर? अम्मा नाना ने 3 मरतबा के बजाय 72 मरतबा कहा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। बीवी ने फरमाया हुसैन हुसैन, मेरा बाबा बूढ़ा है, ज़ईफ है, कमजोर है, मेरे लाल मेरे बाबा को इतनी तकलीफ तो न दो। हुसैन ने समझा शायद अम्मा नाराज हो गई है। हुसैन रोने लगा। बीबी ने हुसैन को गले से लगाया। मेरे लाल, मैंने मना नहीं किया, मैंने रोका नहीं, मेरा बाप बूढ़ा है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। हुसैन का रोना बढ़ता गया, मौला हुसैन का रोना बढ़ता गया। बीबी खामोश कराने में मसरूफ थी कि रोना, हुसैन का रोना फातिमा को हरगिज़ पसंद नहीं। वो कंगी देते, कंगी देते, आजादारो कंगी देते। एक बाल टूटता था हुसैन का, दोपहर की नमाज तक ज़हरा मुसल्ले पे रोती थी। वो हुसैन आज रो रहा है, बीबी खामोश करा रही है। बेटा मैंने रोका नहीं, बिस्मिल्लाह, मैंने रोका नहीं मेरे लाल, मैंने रोका नहीं, मेरा बाबा बूढ़ा है ना, ये कह रही हूँ। हुसैन का रोना बढ़ता गया। जब रोना बुलंद हुआ, मौला हुसैन ने पूछा अम्मा अम्मा, जब नाना ने नमाज पढ़ी, नाना की जमात थी? हाँ बेटा। अम्मा तेरी चादर तटहीर की कसम, मैं भी एक नमाज पढ़ूंगा जहां मेरी जमात करबला के मैदान में शहीद पड़ी होगी। अम्मा जी मेरे लाल। अम्मा नाना ने नमाज पढ़ी, नाना भूखा प्यासा तो नहीं था? नहीं बेटा। अम्मा 3 दिन का भूखा भी होगा, प्यासा भी होगा। अल्लाह अकबर। बीबी का गिरिया बढ़ता गया। हुसैन की बातें सुनते बीबी का गिरिया बढ़ता गया। अज़ादारो, मेरे आका ने तीसरा सवाल किया, अम्मा ये बताएं कि मेरे नाना ने नमाज पढ़ी, हुसैन का वास्ता तवज्जो, मेरे नाना ने नमाज पढ़ी, सजदे में सर रखा खुद? हाँ बेटा। उठाया खुद? हाँ बेटा। अम्मा तेरी चादर तटहीर की कसम, रखूंगा मैं, उठाएगा कोई और?
اللہ اکبر۔ عزادارو یہ تھا کربلا کا میدان جو شبر ملعون نے بالوں میں ہاتھ ڈال کے سیدھا خیام کے دروازے پہ بی بی زینب کے خیمے کے باہر کہا یہ ہے تیرا حسین۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دریائے فرات کے کنارے حضرت عباس کی لاش کے اوپر عباس یہ حسین دے سیعلم الذین ظلموا آل محمد وأی منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔